آج ماہ صفر المظفر کی 23 تاریخ ہے۔ 23، 24، 25 تاریخ کو اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا عرس منایا جاتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا حافظ شاہ محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔ اعلی حضرت امام محمد رضا خان بن مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان بن حافظ کاظم علی خان بن شاہ محمد اعظم خان بن شاہ محمد سعادت یار خان بن شاہ محمد سعید اللہ خان علیہم الرحمہ۔ آپ کے جد اعلی حضرت شاہ محمد سعید اللہ خان علیہ الرحمہ قندھار افغانستان کے قبیلہ بھڑیچ کے پٹھان تھے۔ مغلیہ دور حکومت میں لاہور تشریف لائے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ لاہور کا شیش محل ان کی جاگیر تھا۔ لاہور سے آپ دہلی تشریف لائے۔ آپ کی بہادری پر آپ کو شجاعت جنگ کا خطاب بھی ملا۔ ان کے صاحبزادہ حضرت شاہ محمد سعید یار خان علیہ الرحمہ کو مغلیہ سلطنت نے ایک جنگی مہم سر کرنے روبیل کھنڈ بھیجا، جس میں آپ نے فتح پائی اور پھر یہیں آپ کا وصال ہوا۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد اعظم خان علیہ الرحمہ پہلے تو حکومتی عہدہ پر فائز رہے، لیکن پھر امور سلطنت سے سبکدوشی حاصل کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگے اور آپ نے شہر بریلی کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ اس شہر بریلی میں مولانا شاہ محمد نقی علی خان علیہ الرحمہ کے یہاں اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی اور آج تک آپ کے خاندان کے افراد یہیں آباد ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا حافظ شاہ محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 12 جون بروز ہفتہ بوقت ظہر 1856 عیسوی محلہ سودہ گران بحری شریف انڈیا میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا، جبکہ آپ کے جد امجد حضرت علامہ رضا علی خان علیہ الرحمہ نے احمد رضا تجویز فرمایا اور تاریخی نام المختار 1272 ہجری کو جو ولادت ہوئی تھی اس اعتبار سے آپ کا نام المختار ہوا، جبکہ خود اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے غلامی رسول کے اظہار کے لیے اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا اور اپنا سن ولادت اس آیت مبارکہ سے نکالا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 پارہ نمبر 28۔ یعنی یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، بحمد اللہ تعالی بچپن سے مجھے نفرت ہے اعداء اللہ سے، اور میرے بچوں کو بھی بفضل اللہ تعالی عداوت اعداء اللہ گھٹی میں پلا دی گئی ہے، اور بفضل ہی تعالی یہ وعدہ بھی پورا ہوا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، بحمد اللہ تعالی اگر میرے قلب کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ جل جلالہ، دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس پر مستزاد یہ تمنا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور پھر اپنے اجداد کی فضیلت اور برکات کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں۔ یہ سب برکات ہیں حضرت جد امجد علیہ الرحمہ کی۔ قرآن عظیم میں خضر علیہ السلام کے واقعہ میں ہے، قرآن عظیم میں خضر علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ 2 یتیم ایک مکان میں رہتے تھے، اس کی دیوار گرنے والی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اس واقعہ کو فرمایا جاتا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سورہ کہف آیت نمبر 82 پارہ نمبر 16۔ یعنی ان کا باپ
نیک آدمی تھا، اس کی برکت سے یہ رحمت کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ باپ ان کی 14ویں پشت میں تھا۔ صالح باپ کی یہ برکات ہوتی ہیں تو یہاں تو ابھی تیسری ہی پشت ہے، دیکھیے کب تک برکات اس سلسلہ میں ہیں۔ الملفوظ حصہ سوم۔ تعلیم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ابتدائی تعلیم کچھ حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ علیہ الرحمہ سے اور اکثر کتب اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد نقی علی خاں علیہ الرحمہ سے پڑھی۔ نیز چند ایک کتب کا درس حضرت مولانا سید ابو الحسین احمد نوری اور حضرت مولانا عبدالعلی رامپوری علیہ الرحمہ سے بھی لیا۔ آپ نے اپنے والد ماجد اور اساتذہ سے مندرجہ ذیل 21 علوم کی تعلیم حاصل کی۔ نمبر 1 علم قرآن، نمبر 2 علم تفسیر، نمبر 3 علم حدیث، نمبر 4 اصول حدیث، نمبر 5 کتب فقہ حنفی، نمبر 6 کتب فقہ شافعی و مالکی و حنبلی، نمبر 7 اصول فقہ، نمبر 8 جدل مہذب، نمبر 9 علم العقائد والکلام جو مذاہب باطلہ کی تردید کے لیے ایجاد ہوا، نمبر 10 علم نحو، نمبر 11 علم صرف، نمبر 12 علم معانی، نمبر 13 علم بیان، نمبر 14 علم بدیع، نمبر 15 علم منطق، نمبر 16 علم مناظرہ، نمبر 17 علم فلسفہ مدلسہ، نمبر 18 ابتدائی علم تقصیر، نمبر 19 ابتدائی علم حیات، نمبر 20 علم حساب تا جمع تفریق ضرب تقسیم، نمبر 21 ابتدائی علم ہندسہ۔ یہ سب سوانح اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 98 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ مندرجہ ذیل علوم آپ نے بغیر کسی استاد محض اپنی خداداد ذہانت اور صلاحیت سے حاصل کیے۔ 21 ادھر ہو چکے تھے، 22 قرات، 23 تجوید، 24 تصوف، 25 سلوک، 26 علم اخلاق، 27 اسماء الرجال، 28 سیر، 29 تواریخ، 30 لغت، 31 ادب مع جملہ فنون، 32 ارثماطیقی، نمبر 33 جبر و مقابلہ، 34 حساب ستینی، 35 لغار سمات جس کو لغارتم کہا جاتا ہے، 36 علم التوقیت، 37 علم مناظرہ، 38 علم الاکر، 39 زیجات، 40 مثلث کروی، 41 مثلث مسطح، 42 حیات جدیدہ انگریزی فلسفہ، 43 مربعات، 44 منتہا علم جفر، 45 علم زائرچہ، 46 علم فرائض، 47 نظم عربی، 48 نظم فارسی، 49 نظم ہندی، 50 انشاء نثر عربی، 51 انشاء نثر فارسی، 52 انشاء نثر ہندی، 53 خط نسخ، 54 خط نستعلیق، 55 منتہا علم حساب، 56 منتہا علم حیات، 57 منتہا علم ہندسہ، 58 منتہا علم تقصیر، 59 علم رسم حفظ خط قرآن مجید۔ یہ سب سوانح اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 99 پہ مذکور ہے۔ مذکورہ بالا 59 علوم و فنون میں سے 50 فنون پر آپ کی تصانیف موجود ہیں۔ ذہانت کا یہ عالم تھا کہ دوران تعلیم صرف 8 برس کی عمر میں علم نحو کی کتاب ہدایت النحو کی شرح عربی زبان میں لکھ دی، اور محض 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر شریف میں مروجہ علوم و فنون کی تکمیل کر کے شعبان المعظم 12 شعبان المعظم 1286 ہجری بمطابق 19 نومبر 1859 عیسوی کو 69 عیسوی کو سن فراغت حاصل کی۔ اسی روز مسئلہ رضاعت پر ایک فتویٰ تحریری فرما کر والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا۔ والد ماجد نے لائق اور ذہین بیٹے کی تحریر اور فتویٰ ملاحظہ فرما کر تحسین فرمائی، اور اس دن سے فتویٰ نویسی کی خدمت آپ کے سپرد کی۔
دینی علوم کے علاوہ دنیاوی علوم میں بھی آپ کو وہ مہارت حاصل تھی کہ بڑے بڑے ماہر فن آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے۔ چنانچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جنہوں نے ہندوستان کے علاوہ یورپ کے ممالک میں تعلیم پائی تھی اور ریاضی میں کمال حاصل کیا تھا اور ہندوستان میں کافی شہرت رکھتے تھے، اتفاق سے ان کو ریاضی کے کسی مسئلہ میں اشتباہ ہوا۔ ہر چند کوشش کی مگر وہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ چونکہ صاحب حیثیت تھے اور علم کے شائق، اس لیے قصد کیا کہ جرمن جا کر اس کو حاصل کریں۔ حسن اتفاق سے انہوں نے حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب بہاری، پروفیسر دینیات، مسلم یونیورسٹی سے اس کا ذکر کیا۔ مولانا نے مشورہ دیا کہ آپ بریلی جا کر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سے دریافت کیجئے، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور حل کر دیں گے۔ وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ مولانا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہاں تعلیم پا کر نہیں آیا ہوں اور حل نہ کر سکا، اور آپ ان صاحب کا نام لیتے ہیں جنہوں نے غیر ممالک میں تو کجا اپنے شہر کے کالج میں بھی تعلیم حاصل نہ کی، وہ بھلا کیا حل کر سکتے ہیں؟ 2-4 روز کے بعد مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے ان کو پریشان دیکھ کر دوبارہ یہی مشورہ دیا، لیکن وائس چانسلر صاحب نے کہا وہ کیا حل کر سکتے ہیں، اور یورپ جانے کا سامان شروع کر دیا۔ مولانا موصوف نے جب تیسری بار بریلی جانے کو فرمایا تو وہ غصہ بھرے لہجے میں بولے کہ مولانا، عقل بھی کوئی چیز ہے، آپ مجھے کیسی رائے دے رہے ہیں؟ اس پر مولانا نے فرمایا، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اتنے بڑے سفر کے مقابلے میں بریلی جانا تو کوئی چیز نہیں، علی گڑھ سے سیدھی گاڑی جاتی ہے، چند گھنٹے کا سفر ہے، آپ وہاں ہو تو آئیے۔ پھر تو ان کی سمجھ میں بھی بات آ گئی۔ چنانچہ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب ان کو لے کر مہریرہ شریف پہنچے اور وہاں سے اعلیٰ حضرت کے پیرزادہ والا درجت حضرت سید مہدی حسن صاحب سجادہ نشین کو لے کر بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے دولت قدح پر پہنچے۔ اعلیٰ حضرت نے مجاز پرسی فرمائی اور آنے کی غرض دریافت کی۔ وائس چانسلر صاحب نے بتایا کہ میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، پوچھیے۔ وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ وہ ایسی بات نہیں جسے میں اتنی جلدی عرض کر دوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کچھ تو کہیے۔ وائس چانسلر صاحب نے مسئلہ بتایا تو اعلیٰ حضرت نے سنتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے۔ یہ سن کر ان کو حیرت ہو گئی اور گویا آنکھ سے پردہ اٹھ گیا۔ بے اختیار بول اٹھے کہ میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہے، آج آنکھ سے دیکھ لیا۔ میں تو اس مسئلہ کے حل کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا کہ ہمارے پروفیسر صاحب جناب مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہبری فرمائی۔ مجھے جواب سن کر تو ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا جناب اسی مسئلہ کو کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ سنتے ہی فی البدیہہ تشفی بخش نہایت اطمینان کا جواب دیا۔ پھر وائس چانسلر صاحب بہت شاداں و فرحاں علی گڑھ واپس ہوئے۔ سوانح اعلیٰ حضرت صفحہ 111 تا 113 فن توقیت میں جو آپ کو ملکہ حاصل تھا اس کا ذکر حضرت علامہ بدر الدین احمد اس طرح کرتے ہیں کہ فن توقیت میں اعلیٰ حضرت کے کمال کا یہ عالم تھا کہ سورج آج کب نکلے گا اور کس وقت ڈوبے گا اس کو بلا تکلف معلوم کر لیتے۔ ستاروں کی معرفت اور ان کی چال کی شناخت پر اس قدر عبور تھا کہ رات میں تارا اور دن میں سورج دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے تھے اور وقت بالکل صحیح ہوتا، 1 منٹ کا بھی فرق نہ پڑتا۔ اولاد 1291 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کے یہاں 2 صاحبزادے حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا شاہ محمد حامد رضا خان اور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان علیہم الرحمہ اور 5 صاحبزادیاں تولد ہوئیں۔ شرف بیعت 1295 ہجری میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ کے ہمراہ مہریرہ شریف گئے اور وہاں حضرت علامہ مولانا سید شاہ آل رسول احمدی علیہ الرحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد نے بیعت فرماتے ہی آپ کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ تدریس تحصیل علم کے فوراً بعد آپ نے تدریس اور افتاء کی طرف توجہ فرمائی۔ چونکہ بریلی شریف میں اس وقت کوئی مدرسہ نہیں تھا،
चुनांचे तलबा आला हज़रत अली रामा की तरफ रुजू करते और उन्हीं दिनों का एक वाक़या मलकुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन बिहारी अली रामा अपनी तसनीफ़ हयात आला हज़रत में इस तरह बयान फरमाते हैं। उसी ज़माने का एक वाक़या जनाब मौलवी मोहम्मद शाह खां उर्फ नथनी खां साहब बयान फरमाते थे कि एक दिन 3 तालिब इल्म नए आए और आला हज़रत से पढ़ने का इरादा ज़ाहिर किया। मैंने दरियाफ़्त किया कि कहाँ से आप लोग आए हैं, उससे पहले कहाँ पढ़ते थे। वो लोग बोले देवबंद में पढ़ते थे, वहाँ से गंगो गए, उसके बाद यहाँ आए हैं। मैंने कहा कि यूँ तो तलबा को ये मर्ज़ होता है कि वो वहाँ पढ़ाई बेहतर है, इसीलिए एक जगह जमकर बहुत कम पढ़ते हैं।